اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ میں اس مضمون میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں گا۔ ایک بزرگ تھے کہ نہر کنارے وضو کر رہے تھے، تو کئی دنوں کے فاقے تھے، تو کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوشنما سیب آیا اور اشتہار غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے، کہا یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا۔ جب مالک باغ نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے یہ تو کوئی درگ یگانہ ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، تو تیور بدل لیے۔ کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی؟ کہا حضرت کیسے ملے گی؟ کہا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی۔ کہا جی ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا، اور ایک شرط اس کے علاوہ ہو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ 12 سال تک باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے ہی تھے، تو کہا 12 سال ہو گئے ہو تم ان سیبوں کے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب میں کیا فرق ہے؟ کہا حضرت قسم لے لیجئے 12 سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا۔ میں تو کام کرتا ہوں، گوڈی کرتا ہوں، پر میں نے کبھی نظر ہی نہیں اٹھائی۔ سینے سے لگا لیا، کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں، اور وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہوں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ کہا جی ٹھیک ہے، قبول ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے۔ تو جب کمرے میں گئے تو وہاں ایک خوبرو دوشیزہ منتظر تھی، تو فوراً پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں۔ تو پلٹتے وقت دروازے کی چونگاٹ سے سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب باہر گئے تو وہ بزرگ وہاں صحن میں کھڑے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی ہے، اب کہیں دوسری نہ ہو جائے، وہ تو کوئی اور ہے خاتون۔ کہا وہی تمہاری زوجہ ہے۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ اندھی کس طرح ہے، آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی، آج تک اس نے غیر محرم کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ بہری کس طرح ہے، آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور اپاہج اس طرح ہے، چل کے کبھی گھر کی دہلیز سے گئی نہیں ہے۔ تو اس خاتون کا جب نکاح ہوا تو پھر ان کو اللہ نے ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ اکبر! جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ باپ کا لقمہ پاک اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ، پھر درگ یگانہ اور گوہر یکتا جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیا کرنے والا ہے، دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس باز کرنے بیٹھتے تو 70 ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، تو عمومی طور پہ وہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے، اور جس دن آپ اللہ کے قہر، غضب اور جلال کی بات کرتے کئی جنازے اٹھتے۔ یہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی۔ اللہ اکبر! تو باپ دیکھیے
کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے، اور ماں دیکھیے اپنی عصمت کی کیسی حفاظت کرنے والی۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ماؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکیزہ صفت بچے جنم لیتے ہیں، تو لہٰذا ماؤں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے اور مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان روکتا ہے، تو ایک دن اس نے دیکھا، ایک دن اس نے رک کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ اس نے کہا میری چاہت ڈیمانڈ جو کہوں گی پوری کر دو گے؟ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میری بس ایک خواہش ہے کہ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، پھر 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوگی تیری اور تیرا انتظار کروں گی۔ 40 دن نمازیں چلتی رہیں، پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلیں اور من میں نور نہ اترے۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کے جا رہا تھا، لڑکی حسب وعدہ کھڑی تھی، کہا گزر رہے ہو؟ میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ کہا کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑو، یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے، روحوں کو نور دیتا ہے۔ اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہے، اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو ہی چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام پہ یہ بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ اور کیا بہوؤں اور بیٹیوں کا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اپنی برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بھائیوں کی نظروں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برس رہے، محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے جو پتھر نہیں برس رہے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا محبوب میں تیری وجہ سے عذاب نہیں بھیج رہا، ورنہ پیس کے رکھ دوں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تتر اور آدھا بٹیر۔ جہاں جی چاہا وہاں اسلام کے دامن میں آ گئے، اور جہاں جی چاہا ادھر چلے گئے۔ مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے اور شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں۔ رب کہتا ہے نہیں، اگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا ہو اور کسی اور کو دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تنظیم لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب تجھے قوم رسول علی۔ تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سید عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے، تم مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بہن، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے۔ کدھر جا رہی ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیب برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا ہے، اس کو سن اور اپنی زندگی اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے۔ آج اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے ہیں۔ ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے آئیں، 5 گانا نماز 46 زندگی بنا لیں، جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔